تاریخ ہم بھول جائیں، کو دن منا رہے ہیں اور اپنی تاریخ سے الگ ہو کے چل رہے ہیں، اپنے ہیروز اپنے بانیان سے جدا ہو کے چل رہے ہیں، میڈیا پہ ان کو باقاعدہ صحیح سے پیش کرنے سے ہم قاصر ہیں، ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، اپنے نصاب میں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے۔ یہ اسکولوں کا جال جو بچھا ہوا آزادی کے ساتھ تعلیم دی جا رہی، جہاں یہاں کون کون سے ہیروز پڑھائے جا رہے ہیں ان کے نصاب و کیریکلم میں، ذرا غور تو کریں آپ۔ یہ آکسفورڈ اور بڑے بڑے کیمبرج اور سٹی کے نام سے اور ڈیکن ہاؤس کے نام سے چلنے والے اسکولوں کے آئے دن میڈیا پر خبریں آتی ہیں، کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ سرکاری نصاب تعلیم کے اندر ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں دنیا میں ہم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی بیوقوف۔ اور اس سے بھی اگر دل نہیں بھرا تو وہ مجسمے لگا کر، باقاعدہ مجسمے لگا کر قوم کے بچوں کو، نسلوں کو ہی دکھایا جا رہا ہے کہ یہ فلاں مجسمہ، یہ ہیرو ہمارے، ان کے بڑے کارنامے، یعنی غیر مسلموں کے، ہندوؤں کے، کافروں کے مجسمے لگا کر ان کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ وہ جن کے لیے زندگی کا کوئی تصور نہیں، انہیں زندہ کر رہے ہو، اور جو 1000 سال کے بعد بھی آج اپنی قبروں میں زندہ ہیں ان کو یاد نہیں کر رہے ہو، ان کی بات نہیں کر رہے ہو، جو آج بھی زندہ ہیں ہمارے ہیروز۔ ہماری تاریخ کہاں سے شروع ہوئی؟ قائد اعظم نے کہا تھا جس دن اس خطے میں پہلا آدمی مسلمان ہوا تھا اس دن پاکستان بنا تھا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ قائد نے کیسا رشتہ جوڑا، یہ تھی اصل میں وہ عقل مندی، یہ تاریخی حقیقت جو قائد اعظم کے ذہن میں تھی، اور اس طرح جوڑ کے وہ چلے تو قوم ایک دم کھڑی ہو گئی، متحرک ہو گئی، اور اس نے یہ آزادی کو اپنا حق سمجھا کہ اس پر ہمارا حق ہے، ہمیں غلام بنایا گیا ہے، ہم سے آزادی چھینی گئی ہے۔ جب وہ تاریخ سے جڑے تو ان میں شعور پیدا ہوا۔ آپ کے ہیروز تو نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچے ہوئے، اس خطے میں آنے والے محمد بن قاسم، محمود غزنوی، یہ سب لوگ، شہاب الدین غوری، ان کو آج بھلایا جا رہا ہے۔ تو جو ہمیشہ کے مردے ہیں ان کے مجسمے بنا کے ان کو زندہ رکھتے ہیں، اور جو اپنی قبروں میں زندہ ہیں ان کو آج یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محمود غزنوی کی قبر 1000 سال کے بعد کھل گئی تھی اور دنیا نے مشاہدہ کیا، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے۔ 1000 سال کے بعد محمود غزنوی کی قبر کھلی، زلزلے کے نتیجے میں لوگوں نے دیکھا وہ مجاہد اپنی قبر میں زندہ سلامت تھا، وہ اس وقت بھی زندہ تھا۔ یہ ہیں ہمارے مجاہدین، یہ ہیں ہیروز۔ تو ان کو ان کے مجسمے یاد کیوں نہیں آتے، ان کی یادگاریں کیوں نہیں قائم کرتے ہو؟ یہ وہی ذہن ہے کہ اس ملک کو سیکولر بناؤ، سیکولرائزڈ کرو، اور انہوں نے جو سمجھا ہوا ہے کہ ترقی کا راز اسی میں ہے، یہ نادان ہے۔ ہم اس بھنور میں پھنس چکے ہیں، اس مشکل میں آ چکے ہیں۔ اس لیے اب نتیجہ یہ کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، وہ ہمارا حل کر دیا، اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ نقصان پہنچاتے رہیں گے، یہ ہمیں بھارت کے سامنے، اسرائیل کے سامنے، ہمارے دشمنوں کے سامنے ترنے والا بناتے رہیں گے۔ آج کشمیر کی ڈیموگرافی چینج ہوئی ہے، آج اس کی حیثیت کو بدلا گیا ہے، کل اس پہ باقاعدہ قبضہ ہو جائے گا۔ ایک حد تک قبضہ ہے، کافی حد تک قبضہ ہے، پورا قبضہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی، اور پھر اس کے بعد آزاد کشمیر تک یہ معاملہ پہنچے گا۔ کس بنیاد پہ بچاؤ؟ یہی سیکولر سوچ بچا سکے گی؟ کبھی نہیں۔ یہاں مجاہدانہ کردار چاہیے، یہاں محمد بن قاسم کا جذبہ چاہیے، یہاں محمود غزنوی کی ہمت چاہیے، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نظریہ چاہیے، یا قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن چاہیے، یہاں اقبال کی فکر چاہیے، یہاں 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانی کا جذبہ چاہیے، جو شہید ہوئے، اس ملک کو بناتے 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 شہید ہو گئے، اپنا خون بھر بھر کے ڈال دیا اس کی بنیادوں میں، تب یہ پاکستان کھڑا ہوا اور دنیا کے نقشے پہ آیا۔ ان کا جذبہ چاہیے، اس جذبے کی تیاری کی جائے گی تو کوئی دشمن ہم سے ڈرے گا، اور اگر اس دشمن کو یہ پیغام ملتا رہا کہ یہ تو بیچارے ہمارے ہیروز پہ مرے جا رہے ہیں، ان کو تو ہمارے پتلے چاہیے، ہمارے مجسمے چاہیے، ہمارے آرٹسٹ چاہیے، ہمارے فنکار چاہیے، ہماری فلمیں چاہیے، ہمارے ڈرامے چاہیے، ان کو تو یہ چاہیے، یہ تو بیچارے اسی کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ان کو یہ کافی ہے، تو یہ کیا ہم سے لڑیں گے، کیا ہمت کریں گے؟ یہ تو کرکٹ کے کھیل پر سب قربان کر دیتے ہیں، کرکٹ کی ہار جیت پر، ایک کھیل پر سب قربان، اور اسی کو آخری جنگ سمجھتے ہیں۔
یہ تو اسی کو اور اسی کو بڑی مقدس چیز سمجھ کر کے پوری قوم کے اوپر مسلط رکھتے ہیں اور ساری قوم اس میں انوالو ہو جاتی ہے۔ ان کا تو یہ حال ہے، ان کا ٹیمپرمنٹ اتنا ہے، ان کے جذبات اتنے ہیں، ان کے احساسات یہ، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ہم انہیں یہی میسج دے رہے ہیں، ہمارے اندر سے کہیں بھی کوئی ایک میسج نہیں جا رہا کہ ہم میں محمد بن قاسم بھی ہے، ہم میں محمود غزنوی بھی ہے، ہم میں صلاح الدین ایوبی بھی ہے، تو لہذا دشمن کبھی نہیں ڈرے گا، بہت کچھ ہوتا رہے گا، اور بالآخر اگر کبھی اس دشمن سے مقابلہ ہوگا تو یاد رکھیے گا یہ جو فکر ہے، یہ فکر ہمارے درمیان سے ایسے بھاگے گی جیسے لاہور کے وقت شیطان بھاگتا ہے۔ جی ہاں، یہ فکر اس وقت بالکل کام نہیں آئے گی، جیسے لاہور پڑتے شیطان بھاگتا ہے دشمن کے ٹکراؤ مقابلے کی صورت میں، اس فکر کی بنیاد پہ کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکے گی۔ اس وقت صرف ایک ہی چیز کام آئے گی، لا الہ الا اللہ، جس پر ہماری فوج کھڑی ہے، اسی نعرے پہ ہماری فوج کھڑی ہے، آرمی کھڑی ہے، ہماری ساری جنگی تیاری، ہمارے ساری تیاریاں جو بھی ہو رہی ہیں وہ اسی نعرے پہ، اسی آئیڈیالوجی، اور یہی آئیڈیالوجی آگے بڑھ کر ہمارا ہاتھ تھامے گی اور دشمن کے آگے ہمیں سیسا پلائی دیوار بنا سکتی ہے۔ تو اس پر کام ہونا ضروری ہے۔ اس کو کمزور کرنے والی کوئی بھی فکر ہمارے لیے سب سے بڑی لعنت اور آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ مکمل ناشکری کا راستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے، میں نے تمہیں دیکھو کیسے نجات بخشی فرعون اور آل فرعون سے، یہ میری نعمت تھی۔ وہ تم پہ ظلم کرتا تھا، زیادتی ہے، تمہیں ایک آئیڈیالوجی دی، ایک نبی آئے موسیٰ علیہ السلام، ایک کتاب آئی، ایک ہدایت آئی، اس کی بنیاد پر ان کو آزادی ملی اور وہ ایک زندہ قوم بن کے کھڑے ہوئے آزاد وطن، آزاد خطے میں۔ یہ تاریخ ہے، اللہ نے اس نعمت کو یاد دلایا۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے پاس نبی بھی موجود تھے پہلے سے ہی، ہمارے پاس کتاب بھی موجود تھی، ہمارے پاس دین بھی موجود تھا، بس ضرورت تھی اس کی بنیاد پہ کھڑا ہونے کی۔ اللہ نے کھڑا کر دیا، ملک عطا فرما دیا، قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے علماء مشائخ کی رہنمائی، ان کی قیادت میں یہ ملک مل گیا۔ تو اس چیز کو ہمیشہ ہمیں آبزرو کرتے رہنا ہے، ریئلائز کرنا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کو اپنے بچوں کو منتقل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آزادی کی اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔